Islamic produce beta, like, share, comment, subscribe. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ محرم کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کے اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہو چکا ہے. اسلامی نیا سال اسلامی تقویم کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ معنی ہی ہوتا ہے احترام والا، عظمت والا. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے. مہینے تو 12 ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، بڑی احترام والے ہیں. 3 مہینے تو ساتھ میں ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اور ایک اور مہینہ ہے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے احترام والے مہینے کہے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنا لحاظ کرتے تھے، کسی سے کتنی جنگ کیوں نہ ہو، کسی سے کتنی لڑائی کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ احترام والے مہینے آتے تھے تو جس آدمی کے ساتھ پکی دشمنی ہو، اگر کوئی باپ کا قاتل ہے تو یہ مہینے کے اندر اس کو بھی چھڑا نہیں کرتے. اتنا احترام کیا کرتے تھے مہینوں کا. یہ 4 مہینے احترام والے. اور اندازہ لگاؤ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے. جب کسی چیز کی نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے، بڑی چیز کی طرف، تو اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی وقار، اس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے. قرآن کریم کے اندر دیکھو، دنیا کے اندر جتنی مساجد ہے سب اللہ کی، سب اللہ کے گھر ہے، لیکن خاص طور پر مسجد حرام کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، اس کے احترام کو بتلانے کے لیے کہ اس کی اہمیت بڑی ہوئی ہے، قرآن کریم میں اس کو بیت اللہ کہا گیا، یہ اللہ کا گھر، حالانکہ یہ سب اللہ کے گھر ہے. دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے سب کی سب اللہ کی ہے، لیکن خاص طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے قرآن نے کہا نا قتل اللہ، اللہ کی اونٹنی. قرآن میں کہا گیا ہے اس کو برائی کے ساتھ چھونا بھی مت، برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا. اس کی اونٹنی کی عظمت بڑھ گئی، اس اونٹنی کی اہمیت بڑھ گئی، اس کا احترام بڑھ گیا، اس کی وقار بڑھ گئی، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی. دنیا میں جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن
سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بتانے کے لیے، آپ کے احترام کو بتانے کے لیے، آپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن میں کہا گیا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح مہینے سب اللہ کے ہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اس کے احترام کو بیان کرنے کے لیے کہا شہر اللہ، یعنی محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کی عظمت بڑھ گئی۔ اسی وجہ سے یہ مہینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کہ اس مہینے کی فضیلت اور احترام اس وجہ سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ اللہ کی یہ غلط فہمی ہے، صرف یہی ایک واقعہ پیش نہیں آیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد پیش آیا ہے، 60 سال کے بعد۔ اور 10ویں محرم جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کے معنی ہی ہوتا ہے 10واں دن، یوم عاشورہ 10واں دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، اس تاریخ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ دن عظمت والا، احترام والا سمجھا جاتا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نبوی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن میں بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن میں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن میں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا گیا، اسی دن میں بنا دیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری، 10ویں محرم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی دن اٹھا لیا گیا، دیکھو یہ پہلے کے واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں محرم ہی کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا، اس کی قوم کو، اس کے لشکر کو غرق کیا، یہ سب واقعات اسی دن ہوئے ہیں۔ ایک اور نبی گزرے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کے متعلق بھی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مرض اور بیماری میں مبتلا کیا تھا، اسی دن ان کو اس دن بیماری سے نجات عطا کی گئی، 10ویں محرم۔ یہ دن تو پہلے سے فضیلت والا ہے، پہلے سے احترام والا ہے، پہلے سے عظمت والا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک رمضان کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، عاشورہ کے دن کا روزہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کو فرض کرا دیا گیا۔ خود نبی علیہ السلام بھی اس دن روزہ رکھتے تھے اور آپ کے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے کہ آپ روزہ رکھا کریں، صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کی فرضیت نازل ہوئی، رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، پھر منع کر دیا، پھر اس کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا کہ اب یہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا فرض نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ 10ویں محرم کی فضیلت صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10ویں محرم کو پیش آیا ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے شہادت کی، وہ سعادت کی چیز ہے، ان کی پہلے سے یہ دن فضیلت والا تھا ہی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ دن میسر آ گیا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے جمعہ کا دن ہے، کوئی آدمی جمعہ کے دن شہید ہو جائے، کسی آدمی کا جمعہ کے دن انتقال ہو جائے، تو کسی کے انتقال ہونے کی وجہ سے جمعہ کے دن کی فضیلت اس آدمی کے انتقال ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب کوئی آدمی جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ اس آدمی کے لیے فضیلت کی چیز ہے، اس آدمی کے لیے اچھی چیز ہے کہ اس آدمی کا انتقال جمعہ کے دن ہوا، جمعہ کے دن کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال 10ویں محرم کا دن فضیلت کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام پہلے اس کا روزہ رکھتے تھے
اور روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے یہود کو دیکھا کہ اس دن روزہ رکھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مظالم سے نجات عطا فرمائی، فرعون کی ظلم و زیادتی سے نجات عطا فرمائی. اس کے شکر کرنے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے، آپ کی اتباع میں زیادہ حقدار. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت ہی اس طرح کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین کی مخالفت اختیار کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت اختیار کرو. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، دریافت کیا کہ 10ویں محرم کو تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم تو ان کی اتباع کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ سب میں زندہ رہا تو 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لوں گا، یعنی 9ویں محرم کے روزے. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ 10ویں محرم کے آنے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا. اس لیے شرح حدیث نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 10ویں محرم کو روزہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ 10ویں محرم کے ساتھ ایک اور روزے کو ملا لے، یعنی 10ویں کے ساتھ یا تو 9ویں کے روزے کو ملا لے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کے روزے کو ملا لے. اسے کوشش تو یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جس کو صحت دی ہے، قوت دی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد روزوں میں سب سے بہترین مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اسے چاہیے کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے. یہ نہ ہو سکے کم سے کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کم سے کم 2 دن روزے، یعنی 9ویں اور 10ویں تاریخ. یہ نہ ہو سکے تو 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا، جو چلا گیا الفا کا دن جسے ہمیں کہتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وہ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال اگلے گناہ کو معاف فرما دیں گے. اور 10ویں محرم کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. 10ویں محرم کو بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا دے. اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر عبادتوں کا اضافہ کریں، عبادتوں میں خوب محنت اور مشقت کریں. ایک اور حدیث ہے اس کی فضیلت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وسع علی عیاله ومن وسع علی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علی اہلہ طول سنتی. جس آدمی نے عاشورہ کے لیے یعنی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے میں وسعت کر دی، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سال بھر کے لیے طول سنتی، سال بھر کے لیے اس کے رزق میں، اس کے اہل و عیال کی روزی میں اللہ تعالیٰ وسعت فرما دے. معلوم ہوا 10ویں محرم کے لیے جیسے ہم روزانہ کچھ کھانا کھا لیا کرتے ہیں تو 10ویں محرم کے دن کھانے میں کچھ اضافہ کر کے اپنے اہل و عیال پر گنجائش پیدا کریں. روزانہ 2 کھانا بنایا کرتے تھے، اس دن 3 کھانے بنا لے، 3 قسم کی غذا تیار کر لے اور اپنے رشتے داروں کو، اپنے اہل و عیال کو کھانے میں وسعت کر دے. دیکھو اس دن روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن جو لوگ روزہ رکھ رہے اس دن افطاری کے اندر اضافہ کر دے، افطاری کے کھانے میں اضافہ کر دے.
ہمارے بہت سارے اسلاف کے یہاں اس کا ایک طریقہ چلا رہا ہے کہ 10ویں محرم کو عام طور پر اپنے عیال کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے میں اضافہ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے 10ویں محرم کے دن کسی قسم کا کوئی بھی کھانا خاص نہیں. جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو کھیر بنانا ضروری, 10ویں محرم کو کھچڑا بنانا ضروری, 10ویں محرم کو یہ چیز شربت پلانا ضروری. یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں, بس حدیث ہے, اور یہ حدیث بھی باشدہ حدیث تو فرماتے ضعیف ہے, لیکن اس پر عمل علماء کا چلا آ رہا ہے. کھانے میں وسعت کرے, لیکن کسی قسم کا کوئی بھی کھانا خاص نہیں کہ کھچڑی بنایا جائے گا, شربت کی لائن لگائی جائے گی, یہ کوئی ضروری نہیں. اپنے اعتبار سے کرے. ایک اور بات بھی سمجھ لیں, شریعت کے دین منحوس نہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یعنی منحوس مہینہ, محرم کا مہینہ یعنی ماتم کا مہینہ, محرم کا مہینہ یعنی غم کا مہینہ. بہت سے لوگ اس دن میں کسی دکان کا ابتدا بھی نہیں کرتے, اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہے. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے محرم کے مہینے میں شادی بھی نہیں کرتے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی دن کو منحوس نہیں بنایا, کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے. اعمال کی وجہ سے دن میں نحوست پیدا ہوتی, بندے کے اعمال کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی ہے. کسی دن میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی, کوئی منحوس نہیں. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوا ہے, اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوا ہے. معلوم ہوا کوئی دن نحوس منحوس نہیں ہے. ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم منحوس بن رہے یا ہمارا دین منحوس بن رہا ہے. محرم کے سلسلے میں کچھ باتیں تھی. ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں, دیکھو یہ نیا سال شروع ہو چکا ہے. انسان کی زندگی تو ایسے ختم ہو جائے گی. سال کا گزر جانا اور سال کا آنا ایک تو ہوتا ہے. انگریزی اعتبار سے سال شروع ہوتا ہے, بہت سے لوگوں پر نئے سال پر بہت ساری مبارکبادی دی جاتی ہے, اور ایسی مبارکبادی عام ہوتی ہے. حالانکہ ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ آدمی اپنے آپ کا احتساب کرے, آدمی اپنے آپ کا حساب لے. میری زندگی کیسے گزر رہی ہے, میرا پچھلا سال کیسا گزرا, اور آئندہ سال کے عزائم کرے کہ آئندہ سال میں کیسے گزروں گا. اور آدمی یہ حساب کرے کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے, وہ حدیث سامنے رکھے. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی, لا تقوم الساعۃ, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان, یہاں تک کہ زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہو جائے گا. ایسے زمان آ جائے گا, سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے. فتکون السنۃ کالشہر, سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے, مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے, ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے, اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے. ہم غور کریں, آج ہماری زندگی ایسے ہی گزر رہی. ایک ہفتہ گزرا نہیں فوراً جمعہ آ گئی, ایک سال گزرا نہیں فوراً سال دوسرا سال آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے, جو جوانی دی ہے, جو عمر دی ہے, اس جوانی کی اس عمر کی قدر کر لے, نئے سال بھی چلا جائے گا. اس لیے ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ دو چیزوں کے سلسلے میں, دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے, الصحۃ والفراغ, تندرستی اور فراغت. تندرستی اللہ نے دی ہے, لیکن آدمی سوچتا ہے ابھی تو تندرستی ہے, عمل بعد میں کر لوں گا, ابھی تو فراغت ہے بعد میں کر لوں گا. آدمی صحت کی قدر کر لے, صحت چلی جائے گی, عمل کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا. اور ایک اور حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو غنیمت جان لے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمی, اپنی جوانی کی قدر کر لے اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. بڑھاپا آ جائے گا, ابھی جوانی عمل کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا. بہت سارے لوگوں کو پوچھ لو, اب مسجد تک جانے کے لیے چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے, سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جھک نہیں پاتے, پیشانی زمین پر ٹیکنا چاہتے ہیں لیکن ٹیک نہیں سکتے. اپنی جوانی کی قدر کر لے بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل السقم,
اپنی جوابتی تندرستی کی قدر کر لے بیماری کے آنے سے پہلے. وفراغت قبل الشغل، اپنی فراغت کو غنیمت جان لے مشغولی کے آنے سے پہلے. وغناک قبل فقر، اپنی مالداری کی قدر کر لے فقیری کے آنے سے پہلے. مال بھی آنے جانے والی چیز ہے. اور آخری چیز جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وحیاتک قبل موت، اپنی زندگی کی قدر کر لے موت کے آنے سے پہلے. ہم سب کو قبر میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی اس کی قدر کر لے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی روائی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.